سامعین ایک چیز انڈرسٹینڈ کیجئے گا، یقین کے 3 دروازے ہیں، 3 سٹیجز ہیں، 3 منازل ہیں۔ ایک یقین وہ ہوتا ہے جو انسان کو علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علم الیقین، اس کو ہم کہتے ہیں علم الیقین۔ یہ پہلا درجہ ہے، یہ پہلا سٹیج ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلا پاس ورڈ ہے آپ کے یقین کو کھولنے کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ کل لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں کاش تم جانتے ہو مگر علم الیقین کے ساتھ۔ اب یہ وہ دروازہ ہے جو جب آپ علم حاصل ہو جائے گا، آپ کو آبزرویشنز، عقل آپ کے ساتھ ہے اور دروازے کھلتے جائیں گے، پہلا سٹیج۔ دوسرا عین الیقین، یہ وہ منزل ہے جو اس سے اگلی منزل ہے۔ یہ تب آپ کو یقین آئے گا، آپ کا بلیف سسٹم تب مانے گا کہ جب آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ کہیں گے نہیں، جب تک میں مشاہدہ نہیں کروں گا اپنی آنکھوں سے تب تک میں یقین نہیں کہوں گا۔ قرآن کہتا ہے ثم لا ترونھا عین الیقین، پھر تم ضرور دیکھو گے اس دوزخ کو عین یقین کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ جب تک انسان اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کو نہیں دیکھتا تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یہ دوسری منزل۔ اور تیسری منزل جو معرفت الہی کی آخری منزل ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی پہلی منزل ہے وہ۔ یہ جو تصوف ہے، تصوف کا یہ آخری تصوف کا جو آخری سیڑھی ہے، آخری پاسورڈ ہے، یہ ہے حق الیقین۔ اس کو میں صرف آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو آگ جب آپ پہ ٹھنڈی ہوئی تو یہ کون سا یقین تھا ابراہیم علیہ السلام کو؟ اپنی ذات کے اوپر وہ یقین کامل تھا کہ وہ ذات ہے جو مجھے بچا لے گی۔ انہ لحق الیقین، یقیناً یہ تو حق الیقین ہے۔ اور یہ وہ منزل ہے سامعین جو ہر ایک نہیں پاتا، جو ہر ایک اس منزل کو نہیں پاتا۔ خواہش مند تو ہوتا ہے لیکن اس منزل کو پاتا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے، ایک کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ تعلق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، چونکہ ہم نے بات کی ہے کہ ہم اللہ کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اپنے آپ کو نہ جان لیں، چونکہ اللہ ہمارے اندر رہتا ہے نا۔ اب اللہ اگر ہمارے اندر رہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم خود کو ہی نہیں جان پائیں گے تو اللہ کو کیسے جانیں گے جو ہمارے اندر رہتا ہے؟ ہم خود سے ہی ہمیں آشنائی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے وہ تعلق بنتا ہے، وہ رشتہ بنتا ہے، تعلق کے بعد نسبت، اور اس کے بعد وہ ریلیشن میں آتے ہیں آپ، محبت اور پھر عشق۔ یہ منازل ہیں، یہ سمجھیے گا، یہ منازل ہیں۔ ان منازل کو طے کیے بغیر آپ آگے نہیں چلتے۔ تو اسی کے اوپر میں نے اپنی خوبصورت نظم لکھی اور کوشش کی ہے کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اس نظم کے اندر سمو جائیں۔ تو اس کو سنیے گا۔